بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہمارا سی پروگرامنگ کورس کا پہلا لیکچر ہے جو ہم نے ان دوستوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جن کا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے اعتبار سے پروگرام کسے کہتے ہیں۔ دوستو، اگر اس لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں تو یہ سی لینگویج کا کوڈ ہے جس کو ہم نے ایک سافٹ ویئر میں لکھا ہے جس کا نام ڈیو C++ ہے۔ آپ اس پروگرام کو کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ونڈوز کے نوٹ پیڈ میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ سی لینگویج میں اس لیے لکھا ہے کہ ہم سی لینگویج پڑھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اور بہت سی لینگویجز ہیں، مثلا C++، جاوا، پائتھون وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی بھی لینگویج میں پروگرام لکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پروگرامنگ لینگویج میں ہی پروگرام کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ ہم پروگرام کو انگلش میں یا اپنی مدر لینگویج میں کیوں نہیں لکھ سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر ہماری لینگویج کو نہیں سمجھتا، بلکہ کمپیوٹر جو لینگویج سمجھتا ہے اس کو بائنری لینگویج کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو یہ بائنری لینگویج میں لکھا ہوا ایک کوڈ کا حصہ ہے۔ یہ کمپلیکس بھی ہے، ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور اس میں غلطی کا امکان بھی کافی ہے۔ اس لیے اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ ہمیں اس طرح کی لینگویج بنانی چاہیے جو پروگرامرز کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ نتیجتاً بہت سی لینگویجز وجود میں آئیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، C++، جاوا، پائتھون وغیرہ۔ اب یہ لینگویجز ہمارے لیے آسانی تو پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ کمپیوٹر نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ ٹرانسلیٹرز بنائے جائیں جو ہمارے لکھے ہوئے پروگرام کو بائنری کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر سکے، اور جو ٹرانسلیٹر سی پروگرام کو بائنری لینگویج میں تبدیل کرتے ہیں ان کو کمپائلر کہتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہم کمپائل کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ، کمپائل، اور اس کا آپ دیکھیں F9 شارٹ کٹ ہے۔ اور یہ جو آپشن ہے سی سورس فائل کا، اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہم اس کو ایک نام دے دیں گے۔ میں اس کو myfirstprogram.c کا نام دے رہا ہوں۔ اس کو ہم سیو کریں گے، اور سیو کرنے کے بعد ہمیں یہ کمپائلر بتا رہا ہے کہ اس نے اس فائل کو ایگزیکیوٹیبل بنا دیا ہے، یعنی بائنری کوڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو رن کریں تو ایگزیکیوٹ پہ جائیں گے، اور یہ رن کا سب مینیو ہے، اس کو کلک کریں گے تو ہمیں آؤٹ پٹ میں مل رہا ہے ہیلو ورلڈ، جو کہ ہم نے اس کو لکھنے کے لیے کہا تھا۔ اب میں نے اس کوڈ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور پہلے جو پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی ہیلو ورلڈ، اس سے اوپر میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھی ہے پرنٹ ایف کی، دس از مائی فرسٹ پروگرام۔ اب اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں۔ اس دفعہ میں کمپائل اور رن علیحدہ علیحدہ کے بجائے کمپائل اینڈ رن پریس کرتا ہوں، تو یہ دیکھیے یہ دونوں لائنیں جو میں نے اس کو کہا تھا اس نے لکھ دی ہیں، دس از مائی فرسٹ پروگرام، اور اس کے بعد ہیلو ورلڈ۔ یہ پروگرام جو لکھا ہوا ہے اس کی آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پروگرام سمجھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ پروگرام ان ہدایات کا ایک سیٹ ہوتا ہے یا مجموعہ ہوتا ہے جن پر عمل کرتے ہوئے کمپیوٹر ہمیں ہماری ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ تو یہ لائن نمبر 5 اور لائن نمبر 6 میں اسپیسیفکلی مین فنکشن کے اندر یہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ کمپیوٹر ہماری انسٹرکشنز کو
اسی سیکوینس میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے جس سیکوینس میں ہم نے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ زیادہ تفصیل اس کی میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ فی الحال میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، اور جہاں تک اس سافٹ ویئر کا تعلق ہے، جس طرح ہم نے ایگزیکیوٹ کے مینیو سے کمپائل اور پھر رن کیا، اس لیے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ جو ہم پروگرامنگ میں آگے بڑھتے جائیں گے ہم اس سافٹ ویئر کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم فارملی پروگرام کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو انیبل کرتی ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک جو اس کو دیا جائے وہ اس کو حل کر سکے۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پروگرام کسے کہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو بغیر کسی تاخیر کے وہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست کے کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں۔